اب جو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر کبھی پولیٹیکل اسپیشلی اپوزیشن لیڈران کا یہ فرمانا کہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں آئے تھے، یا پی ڈی ایم کا جلسہ ان کا سوات میں کرنا، مریم اورنگزیب کا وہاں پہ جو ہے وہ جھولے جھول کے آنا، اور شہباز شریف کا سٹیج کے اوپر غریبوں کا مذاق اڑانا، بیسکلی تو اس قوم کے مفاد کے ساتھ، اور اس قوم کا مفاد تو ان کو پیارا نہیں، ان کو عوام پیارے نہیں ہیں. بجٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا جی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن یہ بجٹ میں پاس ہونے نہیں دوں گا، جبکہ وہ خود جو ہے وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور اس کا بلاول زرداری نے ان کو گلہ بھی کیا. اب اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، تنازع کے اوپر، کیونکہ وہ جو اصل ایک پرنسپل سٹارٹ تھا، کیونکہ ساری جی ٹھیک ہے. زرتاج صاحبہ سے ارشاد صاحب ذرا جان لیتے ہیں. زرتاج صاحبہ یہ جو پوائنٹ غیر یقینی کیفیت کی بات کی ہے ارشاد صاحب نے، دوسرا اولین ذمہ داری بنتی ہے آپ کی اپوزیشن کو ٹیبل پہ لانا، یا ان کو فلور پہ لانا، یا معاملات پہ ساتھ لے کے آنا. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن نے تو آپ کے رائٹ کو بھی نو ہی کہنا ہے، آپ کے رائٹ کو بھی لیفٹ ہی کہنا ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں. بٹ ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے آپ کی. اب 2 سال ہیں، بجٹ بھی آپ نے عوامی پیش کیا ہے، اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے پھر اگر ریاستی مشینری کام نہیں کرے گی، ادارے کام نہیں کریں گے، مہاجرائی جاری رہے گی، ایٹ دا اینڈ نقصان آپ کو ہونا ہے. خان صاحب کی اسپیچ سے لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کسی حد تک پالیسی شفٹ آیا ہے. کہ واقعی یہ سیریس پالیسی شفٹ ہے کہ اب ہاتھ کھلا رکھا جائے گا؟ دیکھیے فیصل، جو ہمارا ایک سٹینڈ ہے، یا جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایز اے اسٹیٹس مین جو ایک اسپیچ کی، بجٹ اسپیچ، جس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا، آپ اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ سچے اور ایک بہادر لیڈر کی نشانی ہے. اور اس میں انہوں نے پاکستان کی خاطر تمام لوگوں کو کہا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ قومی سالمیت کے لیے آپ اکٹھے ہوں، آپ چوروں ڈاکوں کے خلاف اکٹھے ہوں، آپ پرسنل مفاد کو چھوڑیں، آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے آئیں، آپ اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لیے، ان کو ووٹنگ کے لیے آپ قانون سازی کریں. تو اسپیکر صاحب کے چیمبر کے تھرو، سینٹ کے چیئرمین کے تھرو، پرائم منسٹر عمران خان کے تھرو، تو ہم بہت سارے ان کو کمیٹیوں میں آفر بھی کر چکے تھے. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو بریفنگ تھی، اس کا بھی ہی ہماری گورنمنٹ کا ہی ایک وہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور لینا بھی چاہیے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ کہ ابھی ہم افغان پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کو ہم بعد میں ریئلائز کروائیں گے. دنیا کو ہم شاید اس طریقے سے ایکنالج نہیں کروا سکے کہ ہماری قربانیاں کتنی سخت ہیں. وار اور ٹیرر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا، ہمارا کوئی انتشار میں حصہ نہیں تھا. جو 9/11 کے اندر وہ، اس میں ایک بھی پاکستانی انوالو نہیں تھا، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ڈو مور کی جو پاکستان کو چکانی پڑی، کیونکہ اس میں 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا $150 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا. پھر اس کے بعد ہمیں دہشت گرد بھی کہا گیا، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے. اور وہاں پہ 2 طرح کے پرائم منسٹر، 2 طرح کی حکومتیں گزری. ایک جو تھا وہ وزیر اعظم، وہ امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا کہ شاید اس کی خوشنودی اور اس کی ملاقات ہو جائے. دوسرا کہتا تھا کہ تم میری سرزمین پہ آ کے لوگوں کو مارو، ڈرون اٹیکس کرو، میں صرف زبانی کلامی پارلیمان کی حد تک میں مذمت کرتا رہوں گا. وہاں پہ یہ قربانی دنیا کو تو ہم نے کروائی نہیں، تو کیا ہم اپنی پوزیشن لیڈران کو جو یہ پچھلے کانفلکٹ کے تنازع میں جو امریکہ کے لائے تھے، دنیا کے لائے تھے، کیا یہ ہمیں ان کو بھی ریئلائز کروانا پڑے گا کہ آپ کی پی ڈی ایم کی جو اچھل کود ہے، جو آپ جو ہے وہ سوات کے اندر جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو، آپ وہاں پہ اصل میں سیر کرنے گئے تھے، آپ انجوائے کرنے گئے تھے، اور پھر آپ نے وہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کھڑے ہو کے انتشار پہ لانے کی کوشش کی. کیا اتنا ان سیریس ایٹیٹیوڈ، اتنا بڑا ایک جو پیراڈائم شفٹ اور پالیسی سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر عمران خان اور حکومت دے رہی ہے، جس میں آپ کی تمام آرم فورسز پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ ان کی سیاسی اچھل کود اور ان کی جو ایک پرسنل ایک نفرت ہے اور ایک گرج ہے، کیونکہ ان کو انارو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ان کے مقدمات ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو ذاتی مفاد پسند ہے، کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف آخری بات فیصل، آخری بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نان سیریس یا اکٹھے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں. آپ پچھلا واقعہ یاد کریں، جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا اور جو ہم نے ان کو گرایا تھا، ان کے جہاز کو انڈیا کے، جب یہ اسی طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ دی گئی تو ایک اسپیکر آپ کو صادق یاد ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ
اور پرسنل گرج کی وجہ سے نواز شریف کے کہنے کی وجہ سے قومی ادارے کو انہوں نے ملائن کیا تھا اور انڈیا میں شادیانے بجائے گئے تھے. تو کیا اس اپوزیشن کے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کیا یہ نیشنل سیکیورٹی پہ بریفنگ کے قابل ہیں؟ کیا یہ قومی سیکرٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. زرتاج گل صاحبہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے ڈو مور کہہ دیا، اڈے نہیں دیں گے، کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، پیس کا حصہ ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے جو پاکستان نے بڑی مدت کے بعد لیا ہے. اب اس کے لیے جو قومی اتحاد کی ضرورت ہے، حکومت کو پوری پولیٹیکل قیادت کی بیکنگ کی ضرورت ہے، وہی قوم کے جو نمائندے صرف آپ نہیں ہیں وہ بھی ہیں. تو اس کے لیے عملی اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ یہ آپ انتخابی اصلاحات کے لیے آپ ٹیبل پر آئیں، لیکن یہ صرف انتخابی اصلاحات کا ایشو نہیں ہے، کوئی عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں کہ یہ محاذ آرائی اور یہ تلخی کم سے کم ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ متحد ہو جائیں، لیکن تلخی کم سے کم ہو، مل جل کے ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور دنیا کو اور امریکہ کو میسج جائے کہ یہ پوری قوم کا سٹینڈ ہے، یہ صرف عمران خان کا سٹینڈ نہیں ہے، حکومت کا سٹینڈ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی آپ نے سوچے؟ دیکھیے شاہ صاحب، ہمارے پاس تو فورمز ہیں جس میں پارلیمنٹ کے اندر آ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انویٹیشن تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور جو ہم نے جوڈیشل ریفارم کرنی ہے، پولیٹیکل ریفارم کرنی ہے، یا اگر آپ کی فارن پالیسی کے اوپر کوئی آپ وہ دینا چاہتے ہیں، سجیشن دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری والی نہیں پسند الیکٹرل ریفارمز کے اوپر، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ آن بورڈ کریں. میں آج ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آج پرائم منسٹر عمران خان گوادر گئے ہیں، ہم نئی مارکیٹس کی تلاش میں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارے حاسد اور جو ہمارے ناقدین جو سی پیک سے اور چائنا سے پاکستان کی دوستی سے جو اور گوادر پورٹ سے جو جلتے تھے، آج ان کو جواب مل گیا. جب پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف گروتھ کی اور ڈیولپمنٹ کی پالیسی دے رہے، وہاں پہ جو یہ چھوٹے چھوٹے پرسنل مفادات ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو 2023 میں الیکشن ارشاد صاحب ہونا ہے نا. الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ جواب مل جائے گا کہ جو پولیٹیکل پارٹی میدان میں جائے گی، ہم 2023 میں کیا الیکشن میں جائیں گے. میری پارٹی تو یہ کہے گی نا کہ ہم نے فیس بک گوادر کا ہم نے آج سٹارٹ کیا. آپ نے ذکر کیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کے جھولوں کا، تو بڑے آپ نے سیر و سیاحت کے انتظامات کیے ہوئے کے پی کے میں، تو اور کس کس کو دعوت دیں گے کہ وہاں پہ آئیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے. مدت کے بعد انہیں ایک لیئر ٹائم ملا ہوگا. آپ تنقید کر رہی ہیں، آپ کہیں کہ نہیں، وہ تو اچھی بات کی ہے. تو اور کس کو فیصل آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ کے پی کے کی جو ٹورزم ہے، جو کے پی کے کی ٹورزم ہے، جو گلیات میں ہمارا کام ہو رہا ہے، جو ہم لوگ کلین گرین پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ہم 10 بلین ٹری سونامی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں کے پی کے کا پوٹینشیل جو ایجوکیشن ریفارم ہوئی ہے، پولیس ریفارمز ہوئی ہیں، اس میں ہمیں یقیناً جو ہے باقی صوبوں کو کے پی کے سے سیکھنا چاہیے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپ نے شاید بجٹ سپیچ میں جو ایکس ہمارے چیف منسٹر ہے کے پی کے خٹک صاحب کا، جو بھی موجودہ ڈیفینس منسٹر ہے، ان کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ کس کو کے پی کے کی ریفارمز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے. ہمیں مہمانوازی بھی دیں گے، اسٹے بھی کرائیں گے، اچھا کھانا بھی کھلائیں گے، آن کیمرہ ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے.